محترم ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں کہ آپ سب دوست خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کے تمام جائز خواہشات کو پوری فرمائے، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ سفر کر رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں سمیت ایک جگہ پڑاؤ ڈالا۔ اس علاقے میں ایک عورت تھی جس نے سارے لشکر کے لیے روٹیاں تیار کی۔ جب وہ فارغ ہوئی تو اس نے صحابہ کرام سے عرض کیا کہ میں آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنا چاہتی ہوں۔ صحابہ کرام اس عورت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے گئے۔ جب وہ عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی تو اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا ایک بچہ ہے۔ میں جب بھی تنور پر روٹیاں تیار کرتی ہوں تو میرا بچہ میرے پاس آ جاتا ہے۔ میں اپنے بچے کو تنور کے پاس نہیں آنے دیتی کہ میرے بچے کو آگ کی گرم ہوا نہ لگ جائے، کیونکہ میں ماں ہوں۔ ماں کا دل بہت ہی نرم اور نازک ہوتا ہے، وہ اپنی پیدا کی ہوئی اولاد کو کس طرح سے مشکل میں دیکھ سکتی ہے۔ میں نے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے تو خدا ہم کو کس طرح سے جہنم میں جانے دے گا۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت کی بات کو سن کر اپنا سر جھکا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے زار و قطار آنسو بہنے لگے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ اس عورت کو فرما دے کہ اللہ نے ان پر ظلم نہیں کیا، انہوں نے اپنی جانوں پر خود ظلم کیا۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے، میں اس کو عطا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ یہ لوگ خود توبہ نہیں کرتے، یہ لوگ شیطان کی بات مانتے ہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ ہی نہیں کرتے، یہ تو اللہ تعالیٰ کو بھول ہی جاتے ہیں، یہ لوگ اپنے عمل کی وجہ سے دوزخ میں ڈالے جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ میری پوری امت جنت میں جائے گی، جو انکار کرے گا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ عرض کیا گیا، جنت میں جانے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہو جائے گا، جس نے میری اطاعت نہ کی وہ جہنم کی آگ میں جائے گا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک بار چند فرشتے اللہ تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے۔ ان فرشتوں نے ایک دوسرے سے فرمایا کہ تمہارے اس ساتھی کے لیے ایک مثال ہے۔ جن میں سے کچھ فرشتوں نے اپنی رائے دی کہ یہ سو رہے ہیں، کچھ نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہے اور ان کا دل جاگتا رہتا ہے۔ چند فرشتوں نے کہا کہ ان کی مثال اس بندے جیسی ہے جس نے ایک گھر بنایا اور اس گھر میں کھانے کی ایک دعوت کا انتظام کیا اور ایک بلانے والے کو بھیجا، تو جس نے اس بلانے والے کی بات مانی وہ گھر میں آ گیا اور اس دعوت میں سے کھایا۔ جس نے اس بلانے والے کی بات نہ مانی تو ظاہر ہے کہ نہ تو وہ گھر آئے گا اور نہ ہی اس کو کچھ کھانے پینے کو ملے گا۔ اس مثال کا مطلب یہ ہے کہ اس پر بعض فرشتوں کا کہنا ہے کہ یہ تو سو رہے ہیں، اور بعض نے کہا کہ ان کی آنکھیں سوتی ہیں اور دل بیدار رہتا ہے۔ تب فرشتوں نے یہ مطلب بیان کیا کہ وہ گھر جنت ہے اور بلانے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لہٰذا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کی، اور جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی اس بندے نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے لوگوں کی دو قسمیں ہو گئی، جس نے آپ کی مانی اس نے اللہ کی مانی اور وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہ مانی اس نے اللہ کی نہ مانی اور وہ جہنم میں جائے گا۔
हज़रत अबू मूसा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल करते हुए फरमाते हैं कि मेरी और इस दीन की मिसाल जिसको देकर खुदा ने मुझे नबी बनाकर भेजा है उस आदमी जैसी है जो अपनी कौम के पास आया और कहा कि ऐ मेरी कौम, मैंने अपनी आंखों से दुश्मन के बड़े लश्कर को तुम्हारे तरफ आते हुए देखा है। मैं तुमको बेगर्ज होकर डरा रहा हूँ, लिहाजा यहाँ से भागने में जल्दी जल्दी करो। चुनांचे उसकी कौम में से कुछ लोगों ने उसकी बात मान ली और सरे शाम चल दिए और आराम से चलते रहे और वो बच गए, और उस कौम में से कुछ लोगों ने उसे झूठा समझा और वहीं ठहरे रहे। तो दुश्मन के लश्कर ने उन पर सुबह सुबह हमला करके हलाक कर दिया और उनको बिल्कुल खत्म कर दिया। ये मिसाल है उन लोगों की जिन्होंने मेरी बात मानी और जो दीने हक में लेकर आया उस पर अमल किया, और उन लोगों की जिन्होंने मेरी नाफरमानी की और जो दीने हक में लेकर आया उन्होंने उनको झुठलाया। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें।